السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جوائنٹ سیشن. میں ہوں سید عائشہ ناز. آج کے مہمان کل کی ریپیٹیشن ہی ہے. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں عطان عادل صاحب اور نصیر الدین خان نیّر صاحب ہیں، جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ابو ذر سلمان نیازی اور رانا مبشر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور بات ہونے جا رہی ہے سیاسی میدان کے حوالے سے ہی، جس میں نواز شریف صاحب کی رنگ میں اب انٹری ہو چکی ہے، اور جس انداز میں وہ واپس آئے ہیں اسی انداز میں ان کے رستے بھی کھلتے جا رہے ہیں. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. اسی کے مصداق وہ جہاں جانتے ہیں انہیں ضمانت مل جاتی ہے. جیسے توشہ خانہ کیس میں ریفرنس میں ان کا جو سٹیٹس تھا اشتہاری کیپس کاؤنٹر کا، وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. احتساب عدالت میں البتہ انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور ہم نے وہاں نیب کو بھی سرنڈر کرتے دیکھا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نگران پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کی سزا معطل کر دی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ نظیر پیش کی کہ 2019 میں بھی ایسا ہی کچھ کیا گیا. اس پر ہم رہنمائی لیں گے کہ قانونی اعتبار سے کیا نگران حکومت ایسا کرنے کی مجاز تھی یا نہیں. یہ سب رہنمائی کیجیے. اس سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب انہیں پہلے ضمانت ملی تھی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر، تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ انتظامیہ اور صوبائی حکومت سے رابطہ کیا جائے. اب کی بار کیا نگران حکومت اس کی مجاز تھی جو انہوں نے کیا؟ نگران حکومت سارے اختیارات استعمال کر سکتی ہے جو سی آر پی سی میں انہیں حاصل ہیں، چونکہ سارا سسٹم تو چوک نہیں ہو سکتا. لیکن جس انداز میں اور جس ان یوزول ہیس کے ساتھ ہو رہے ہیں ان پہ تنقید ضرور ہوگی، چونکہ جس پروویژن کے تحت انہوں نے سزا سسپینڈ کی ہے اس پروویژن کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ کبھی یہ اختیار استعمال کرنا چاہے، اگرچہ لفظ میں کا ہے لیکن وہ مینڈیٹی فارم میں لگتا ہے، انٹرچینجیبل ود ورڈ شیل. اس میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ عدالت سے وجوہات طلب کرے گی، رپورٹ اوپینین طلب کرے گی وجوہات کے ساتھ، اور ریکارڈ کی سرٹیفائڈ کاپیز بھی طلب کرے گی اس اختیار کو استعمال کرنے سے پہلے. کیونکہ یہ انتظامی اختیار ہے، اور انتظامی اختیار کے بارے میں قانون بڑا واضح ہے کہ انتظامی اختیار ایک منصفانہ انداز میں تمام وجوہات قلم بند کرتے ہوئے اور ایک جسٹ ایکوٹیبل اور ریزنیبل مینر میں انتظامی اختیار استعمال ہوگا. لیکن انہوں نے اگر کیا تو اب وہ امٹیریل ہو گئی ہیں ساری باتیں. جو نیب کی پروسیکیوشن ہے، مجھے ذرا کھل کے بات کرنے دیجئے. یہ جب سے اکاؤنٹیبلٹی کا یہ شو شروع ہوا ہے، پرٹیکولرلی اگینسٹ دی بیوروکریٹس اینڈ پولیٹیشنز، یہ لا زیادہ مس یوز ہوا ہے. بدلتی حکومتوں کے ساتھ نیب نے رنگ بدلے ہیں، کبھی پروسیکیوشن ٹف ہے اور کبھی پروسیکیوشن فرینڈلی ہے. اور آج عدالت میں بھی یہ بات ہوئی کہ اگر آپ نے نہیں پروسیکیوٹ کرنا تو کھل کے بات کریں. اب بات یہ ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہونا چاہیے ان تمام انویسٹیگیٹرز کے خلاف، ان تمام لیڈرز ڈپارٹمنٹل ہیڈز کے ساتھ جنہوں نے پروسیکیوشن کی اجازت دی. چونکہ نیب میں پروسیکیوشن کی باقاعدہ پرمیشن دی جاتی ہے ریفرنس لانچ کرنے کے لیے، جنہوں نے دی. اب اسحاق ڈار صاحب کا آپ کیس دیکھیں، اب نیب کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، تو بھی اب ان لوگوں کو پوچھے، ان انویسٹیگیٹرز کو پوچھے، ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشنز ہونے چاہیے. مشرف صاحب کا دور تھا، کافی لوگوں کو پکڑ میں جیل میں بھیج دیا. ایک جماعت کو توڑنے کی ضرورت پڑی، سارے ریفرنس ختم ہو گئے. جب نواز شریف صاحب کا دور تھا، بے نظیر اور زرداری صاحب زیر عتاب تھے، پھر وہ ختم ہو گئے. کہاں گئے وہ کیسز سارے؟ کوئی ان انتظامی اداروں کو پوچھنے والا نہیں ہے. سیاست تو رنگ بدلتی ہے، سیاست زیادہ ہمارے انتظامی ادارے رنگ بدلتے ہیں. یہی ریفرنس جب ٹرائل کورٹ میں آرگو ہو رہے تھے تو یہی ادارہ جس شدت کے ساتھ میاں صاحبان کی کنوکشن چاہ رہا تھا اور ایویڈنس کو ناقابل تردید بتا رہا تھا، اب وہی ادارہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بالکل کھلے دل سے سامنے آئیں، ایڈمٹ کریں کہ یہ میلیشیس پروسیکیوشن تھی، غلط دائر کیے گئے تھے، ہم واپس لے رہے ہیں پروسیکیوشن. سامنے آئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے. انہوں نے نیب کے جج صاحب نے کہا کہ آپ سرٹیفکیٹ لے کر آئیں پروسیکیوٹر جنرل سے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کو تب ایکوٹ کیا ہے، ان رائٹنگ لیا ہے. آج بھی جو پوزیشن لی ہے کہ ہمیں ان کی گرفتاری نہیں چاہیے، بھی آپ کے تو وہ گرفتار ہے ہی نہیں ہے، وہ تو جوڈیشل سائٹ پہ کنوکشن ہوئی ہے. اب کورٹ کا کام ہے سینٹنس کو سسپینڈ کرنا. لیکن نیب اب ایسا تاثر دے رہی ہے جیسے یہ سب کچھ غلط ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں
کیوں نہ سچ تسلیم کر لیا جائے. آج شاید خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے کہ یہ ادارہ صرف ایک وکٹمائزیشن کے لیے رہ گیا ہے. 6 سال انہوں نے کہا میرا ریفرنس پڑا ہوا ہے, کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوتی. 5 سال نیب کی مقدمات میں لوگ جیلوں میں رہے, کسی کو بیل نہیں ملتی تھی, کسی کی بیل پٹیشن فکس نہیں ہوتی تھی, ریٹ جورسڈکشن میں ریئرلی ایکسرسائز ہوتی تھی. ریاستی اداروں کو انصاف کے ساتھ, برابری کے ساتھ اور رواداری کے ساتھ چلنا پڑے گا اور لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا احترام کرنا پڑے گا. آج میں اس ادارے سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آج یہ پوزیشنز لینی تھی تو 4 سال پہلے ان لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی, انہیں ہراساں اور پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی. کھل کے آئیں سامنے, پبلکلی ایڈمٹ کریں کہ یہ لوگ غلط تھے اور کہاں قانون میں ممانعت ہے کہ اگر کسی آفیسر نے مس کنڈکٹ کمٹ کیا ہے تو آپ ان کے خلاف پروسیڈ کریں. مثال بنا کے رکھ دیں جنہوں نے رانا ثناءاللہ پہ کیس بنایا تھا, اب وہ ایفیڈیوٹ دے کے کہتے ہیں کہ کیس نہیں. حنیف عباسی صاحب کو 25 سال سزا ہوئی, آج وہ بری ہو گئے. کتنا عرصہ وہ بیچارے کنوکشن کے بعد جیل میں رہے, اور جس انداز میں ان کی ٹرائل کنکلوڈ کیا گیا, رات آدھی رات کے وقت سزا سنائی گئی. یہ سب لوگ, ان سب کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے سیاست دانوں کو اپنے اپنے دور اقتدار میں تماشا بنائے رکھا, اور جب موسم بدلا تو پھر سب وڈرا کر گئے. اب جب رانا ثناءاللہ کی بات ہے, میں ایک بات کی طرف مثال دینا چاہتا ہوں. رانا ثناءاللہ پہ نارکوٹکس پلانٹ کی گئی, اب انہوں نے ایفیڈیوٹ دیے کہ رانا ثناءاللہ سے کچھ ریکور نہیں ہوا, تو جو لاسٹ پوزیسر تھا, آخری بار جس کے قبضہ میں نارکوٹکس تھی, پروسیکیوشن تو اس کی ہونی چاہیے تھی, وہ بھی موج میں, یہ بھی موج میں. یہ کون سا ملک ہے کہ آپ 4 سال جیل میں رکھے, جواب طلبی بھی نہ کریں. اس سے یہی آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ کوئی احتساب سے بالاتر ہے. اب جو بھی باتیں آپ کر رہے ہیں, جن کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں, اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج جو سزائیں کاٹ رہے ہیں, کیا کل کو ان کی سزائیں بھی ایسے ہی واپس ہوں گی؟ پھر تو یہ ریورس کا کام ہے نا, پھر تو ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں. مجھے ابو ذر اس میں سمپل آپ سے یہ کوشچن کرنا ہے کہ نگران حکومت نے جو اقدام کیا, اس کا نواز شریف صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, یہ سیکشن 401 ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898. یہ انگریزوں نے بنایا تھا جب وہ ان کو عادت ہوتی تھی ایک وائس رائے یا ایک لارڈ کی طرح ایکٹ کرنے پہ, اور یہاں کے لوکل لوگوں کو عام سے باشندے غلام کی طرح ٹریٹ کرنے کے لیے تو کسی کو سزا دے دیتے تھے, اس کو کالا پانی والی جیل میں لے جاؤ, اور پھر جب دل کرتا تھا کہ اچھا وہ معافی مانگ رہا ہے, تھوڑا اس کے اندر آزادی کے جو جذبات ہیں تھوڑے کم ہو گئے, تو چلو جی اس کو چھوڑ دو, 401 کے تحت اس کی ہم سنٹینس ریمٹ کر رہے ہیں, سسپینڈ کر رہے ہیں. اور جہاں تک دیکھیں اس کا پہلے استعمال ہے, یہ تھوڑا سا غلط بتایا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی طرف سے بھی. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب گورنمنٹ کو کہا تھا کہ اگر ان کو لگے کہ میاں نواز شریف کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے تو وہ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں ان کی سنٹینس کو, تو پھر یہ سسپینڈ کیا گیا تھا آفٹر آرڈر آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ. اس میں میڈیکل ریزنز کی بات کی گئی تھی, میڈیکل گراؤنڈز کی, اور اب تو کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی. اب یہ اگر پاور ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایبسولوٹ پاور ہے, بالکل جب دل کرے گا آپ اس کو ایکسرسائز کریں گے. اس میں ورڈ مے بالکل یوز ہوا ہے, مے کا مطلب ہوتا ہے ڈسکریشن, اور ڈسکریشن جب ایکسرسائز کرنی ہے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, اسٹرکچرڈ ہوتی ہے. اور اس میں ایک چیز ساتھ میں ایڈ کر دوں, دیکھیں اب ایک جو محمد بوٹا ہے جو سائیکل چور ہے, اس کا کیا قصور ہے, پھر اس کو بھی دے دینا, آپ ریمیشن کر دیں اس کی, جو جیل میں سڑ ہے کافی عرصے سے. تو یہ رول آف لا کی نفی ہے کہ امیر آدمی کے لیے تو یہ پاور ایکسرسائز ہو جاتی ہے, لیکن جو غریب آدمی ہے اس کے لیے ایکسرسائز نہیں ہوتی. آپ کا آئین پابند کرتا ہے آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 4 رول آف لا کے, قانون کے سامنے امیر اور غریب, بیشک کمزور طاقتور سب برابر ہے. تو وہ لوگ جو جیلوں میں سڑ ہیں ان کو بھی دے دیں, ان کو بھی عام معافی اس طرح دے دیں, 401 کی پاور ایکسرسائز کر دیں. اور جہاں تک نیئر صاحب بالکل درست فرما رہے تھے, دیکھیں یہی نیب کے لوگ تھے جب ہمیں بتاتے تھے کہ جی اتنی ایویڈنس آ گئی, اتنا زیادہ ہمارے پاس مٹیریل ہے, سارا کچھ ہے, یہ 100% کیس ہے فار کنوکشن, لیکن اب وہی نیب آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اس سے وہ ہے تو تھوڑی مزاحیہ بات, وہ مجھے یاد آ گئی. ایک مولوی صاحب ہوتے تھے, وہ دعا کر رہے ہوتے تھے اپنے شاگرد کے آگے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے, شہادت کی موت دے. تو
शागिर्द ने कहा कि मौलवी साहब जहाद पे तो आपने जाना नहीं और हलवे के अंदर किसी ने बम रखना नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे हलवे में बम उधर नहीं रखना, यहाँ किसी ने सबूत रखना नहीं, तो आपकी अदालतों ने क्या सजा देनी है। तो नैब की हालत भी जो है मौलवी साहब वाली है, क्योंकि वहाँ पे सबूत तो है नहीं। इस वजह से ये सारा आपका फेल्ड प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि आपने अकाउंटेबिलिटी फॉर द सेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं की, आपने मैनेज्ड है आपका पूरा प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म, आपका इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म। इस वजह से जो सही लोग होते हैं जिन्होंने वाकई करप्शन की होती है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो भी स्कॉट फ्री चले जाते हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी होती है, बिल्कुल होती है। और जहां तक अभी जो केसेस चल रहे हैं, देखें ये तो सारे केसेस करप्शन के नहीं है, ये तो जितने केसेस ज्यादातर वही हैं जी, फलानी जगह दहशतगर्दी कर ली, ये फलाना डॉक्यूमेंट आपने लीक कर दिया। 90% ऑफ केसेस तो यही हैं जितने इस वक्त की लोगों अपोजिशन के खिलाफ हैं। तो इस वजह से मुझे कुछ इनमें भी जान नजर नहीं आती। बेशक पुरानों में जान होती, लेकिन उनको सही तरह प्रॉपर्ली देखा नहीं गया, और वो फायदा हमेशा उसको ही होता है जिसके खिलाफ आप गलत केस बनाते हैं। नैब की अकाउंटेबिलिटी कौन कर सकता है? देखें, नैब पहले भी इंडिपेंडेंट नहीं था, अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। जब अपॉइंटमेंट प्रोसेस ही क्वेश्चनेबल होगा उसके चेयरमैन का, तो नैब ऐसे ही परफॉर्म करेगी। अब तो वो लोग भी नहीं है जो पहले थे, प्रोसिक्यूटर जनरल भी चेंज हो गए, नैब का चेयरमैन भी चेंज हो गए, नीचे पूरी टीम भी चेंज हो गई है, वो लोग तो रिटायर हो गए सारे। तो अब इन लोगों ने उनके लिए जवाब तो नहीं देना। तो ये पूरा एक सिस्टम का फेलियर है आपका, एक पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेलियर है। और ये सिर्फ ये चीज रिफ्लेक्ट होती है कि नैब जो है एक आर्म ट्विस्टिंग का टूल है, इस्तेमाल होता है। कभी इसका मकसद नहीं होता करप्शन खत्म करनी है, इसका मकसद होता है हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है या मनूवरिंग करनी है, उसके कुछ इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करना है। नैब से तो सभी नाला है, यहाँ तक कि जजेस के रिमार्क्स हैं नैब की कार्रवाइयों के हवाले से। इवन आज भी जज साहब ने क्वेश्चन किया नैब को। लेकिन मुझे राना साहब आपसे इन शॉर्ट ये जानना है कि सभी ये जानते हैं नवाज शरीफ साहब आए हैं, और ख़ुद उनके जो दोस्त अहबाब हैं, जो उनके पार्टी के दीगर रहनुमा है, वो कह रहे हैं कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और ऐसे लग रहा है कि रास्ता एक एक करके साफ हो रहा है, दरवाजे खुलते जा रहे हैं। तो ये सारी अदालती कार्रवाई महज आई वॉश समझी जाए? हाँ, देखें ना, बड़ा जुल्म हुआ नवाज शरीफ के साथ कि देखें उन पे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्हें कहा गया डॉन लीक्स करा दी, फिर उसके ऊपर वो काफ़ी मसला मसाइल बने, बड़ी मुश्किल से वो उनकी जान छूटी। तो फिर उनको कहा गया कि इनके पास मनी ट्रेल नहीं है लंदन के अपार्टमेंट्स की, ये जाली कतरी खत ले आए हैं। अब वो इतने मासूम से आगे, शक्ल भी देखे ना, बड़ी मासूम सी है उनकी, बड़ा प्यार सा आता है उनके ऊपर, उनको देख के भी प्यार है। तो फिर ये कि वो कलभूषण का नाम ही नहीं लेते, कलभूषण यादव का नाम नहीं लेते। नेपाल में मोदी से खुफिया मुलाकातें की थी, सज्जन जंदाल से उनके ताल्लुकात हैं। अब ऐसे इल्ज़ामात, एक इतना आदमी जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा हो, उस पर कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये इन्होंने अकामा लिया हुआ था मुत्तहदा अरब इमारात का वज़ीर आज़म होते हुए, तो भाई ले लिया था। वो कहते हैं कि मेरे पास आमदन से ज़्यादा असासे हैं, तो तुम्हें क्या है? वो ठीक कहते हैं, किसी को भी क्या है, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों के पास आमदन से ज़्यादा असासे हैं। तो फिर ये 5 जज कौन होते हैं मुझे निकालने वाले? तो देखें ना, अब वो उनके साथ जो जुल्म हुआ, तो उसकी अब तलाफ़ी तो होनी है, और तलाफ़ी होने के लिए अब वो सारा नैब के अफसरान भी तब्दील किए गए, और फिर वो सारा अब जाके अदालतों में बयान दे रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। सियासतदानों का ही सिर्फ एहतसाब क्यों हो? अब ये देखें, रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानियों की 3-4 मुल्कों में $11 अरब से ज़्यादा की जायदाद है, सिर्फ $10 अरब की तो दुबई में है। तो उनको कोई नहीं पकड़ता, तो पकड़ते सारे या तो नवाज शरीफ को हैं या किसी जरदारी साहब के ऊपर केस बना देते हैं। मासूम लोग हैं, वो कौन सा किसी उन्होंने कोई गलत काम किए हैं, आप भी दुबई गए हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए। हाँ जी, तो मतलब ये कि अब देखें ना कि कोई आदमी अगर कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लोगों को जॉब्स दे रहा है, तो अच्छा ही काम कर रहा है ना, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहा। अब जो $10 अरब की बाहर इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं, उन्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। और फिर इस तरह अब वो एक प्रॉपर्टी टाइकून है, वो बाहर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर उन्हें कहा जा रहा है कि इतने पैसे दो और गवाही दो किसी सियासतदान के खिलाफ। वो मुल्क आ नहीं रहे डर के मारे, उनका खरबों रुपए का कारोबार है। अच्छा। तो अब देखें, ये इस तरह एहतसाब फजूल चीज़ है। पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं है, पाकिस्तान के लोग बड़े ईमानदार हैं, मजहबी हैं, नमाज रोज़े के पाबंद हैं। जुमे को आप देखें नमाजें भरी होती हैं, यहाँ खालिस दूध मिलता है, बिल्कुल खालिस हर चीज़ मिलती है, मिर्चों में भी मिलावट नहीं हम करते।
کسی چیز میں ہم کو خرابی نہیں کرتے. ہمارے ہاں جو سڑکیں بنتی ہیں بہت پائیدار ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں موٹر ویز کا جال بچھا ہوا ہے پاکستان میں, اور پاکستان جو ہے وہ ایمانداری کا اور دیانتداری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. ہماری عدالتیں بھی پوری دنیا کے لیے عدل و انصاف کے نظام کے لیے مشعل راہ ہیں, مینارہ نور ہیں. تو یہ ساری باتیں کہنا اچھی نہیں ہے. نیب شیب نہیں ہونا چاہیے. آپ کہاں سے بھگو رہے ہیں جو یہ بھگو کے نہیں, نیب ہونے ہی نہیں چاہیے. کرپشن ہے ہی نہیں تو نیب کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جاب بھی دینی ہے لوگوں کو. نے کام کیا آج تک, اس کے بعد اسے واقعی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ حاصل وصول کچھ نہیں ہے. وہ ملک جس کی معیشت کی حالت اتنی پتلی ہے کہ آپ قرضوں پہ چل رہے ہیں اور آپ نے قرضے واپس کرنے کے لیے پھر قرضے لینے ہیں, وہاں پر اتنا اثاثہ, اتنا پیسہ, اتنا سرمایہ, اتنا وقت اگر آپ لا حاصل مشق پہ لگا دیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس سے انٹینشن پتہ چلتی ہے نا کہ کس ڈائریکشن میں ملک جا رہا ہے. انتقام کی سیاست اب یہاں پر اس کی گنجائش مزید نہیں رہی. لیکن ہم رانا صاحب سے جانیں گے, ایک طرف تو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں چلتے ہوئے, لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب کو ضمانت مل رہی ہے, ریلیف مل رہا ہے. ان کے خلاف جو کیسز ہیں ابھی اس پہ ٹرائل ہونا ہے, جب وہ اپیلیں بحال ہوں گی ان کی, تو رانا صاحب ان کیسز کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں, کچھ کیسز تو ایسے تھے میاں نواز شریف صاحب پہ کہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے, دیٹس دا ریئلٹی. لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جس کی انہوں نے اس کو آئی وڈ سے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے اور ملے گا بھی. سو اب دو چیزیں ہیں. اب جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے وہ تو اپنی جگہ, اور اس کے علاوہ جو جن کیسز پہ اب ریلیف مل رہا ہے آج اور ملنے جا رہا ہے وہ بالکل ملے گا. ان کے لیے ایک اسموتھ سیلنگ ہوگی اور ان کو ایک وزیر اعظم بنانا ہی بنانا ہے. اور جب تک یہ کیسز کی کلیئرٹی نہیں آ جاتی اس وقت تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کو الیکشن کا سکیجول نہیں دے گا, اور وہ ان کی مرضی ہوگی تو وہ الیکشن کا سکیجول دیں گے, اور وہ کہنے پر دیں گے الیکشن کمیشن والے. ویسے تو انہیں خود بھی نہیں پتا کہ الیکشن ہونے کب ہے, لیکن اینی ویز جیسے ہی ان کو جو بھی کلیئرٹی ملے گی تو پھر اس کے آگے وہ چلیں گے. اب عدنان صاحب نے تو مطلب کہ اتنی اچھی یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں, میں تو پریشان ہو گیا تھا. میں تو اٹھ کے جانے لگا تھا, میں نے کہا چلا ہی جاواں اس تو پہلے کہ کچھ اور ہو جائے. مجھے نہیں سمجھ آئی, اتنی اچھی پکچر انہوں نے پورٹرے کی ہے یہاں پہ. ماشاءاللہ آج کوئی یہاں پہ وہ دیوی بھی نہیں آئی, کوئی اس قسم کی چیزیں بھی نہیں. آج لگتا ہے انہوں نے کوئی انڈین مووی دیکھی نہیں ہے آج. لیکن اینی ویز جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے جی, وہ ایک ہی از اے لکی پرسن, ہی از اے لکی پولیٹیشین. اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے جب بھی یہاں پہ کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائی جاتی ہے, سیاستدان باری باری لکی ہوتے رہیں گے تو پاکستان کی لک کا کیا بنے گا رانا صاحب؟ لکی پیڑ ہے بہت. ایتے عدنان صاحب دسن گے, نیئر صاحب دسن گے. لیکن نیئر صاحب جدو لک دی واری آندی ہے نا تو اتنی تفصیلاً لک پہ جا سکتے ہیں, اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ پھر لک ہی دکھ جائے گا ساڈا. لیکن اینی ویز یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن بہت اچھا ان کو ریلیف ملے گا. جہاں تک بھی نواز شریف صاحب کا تعلق ہے ان کو ریلیف ملتا بھی رہا ہے, اور ان کو ہمیشہ ان کی فیور میں رہی ہیں ساری چیزیں, اور اسی طرح چلے گا کام. اور اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئیں گی. تو کوئی آپ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری یہاں پہ کوئی کسی کیس میں وہ پھنس جائیں گے یا ان کو, ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ کیس جو ہے وہ رکھ دیا جائے, تلوار لٹکتی رہے فار ٹائمز, ایسے وقت کے لیے جہاں پہ اس کو بعد میں استعمال کیا جا سکتا پچ سے باہر آگے کھیلنے کی, اگر پچ سے باہر آگے کھیلنے کی کوشش کریں تو وہ ایسا تو غلط کرتا رہنا ہے. میں اس کو غلط بتاتا رہتا ہوں. میں نے کہا پچ سے باہر نکل کے نا گراؤنڈ میں چلے گئے کھیلنے. اچھا بہت آگے چلے. نہیں, دیٹ از پیویلین اور سٹینڈز, ادھر جا کے کھیلا نہیں جا سکتا. پورا گراؤنڈ اپنا ہے, لیول شوق ہے چھکا مارنے کا کبھی کبھی. چلیے, گراؤنڈ بھی اپنا ہے, تماشائی بھی اپنے ہیں, اور امپائر بھی اپنے ہیں. وہ کچھ رہ گیا سر؟ میاں صاحب کے لیے 2018 میں بھی ایسا ہی تھا. میاں صاحب کے لیے 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں. میاں صاحب ایک جنبش میں نکل جاتے ہیں. اچھا, لیکن یہ کب تک ہنی مون پیریڈ چلے گا؟ سب پیپلز پارٹی بھی کوئی ایسے اشارے دے رہی ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا کہ ہنی مون پیریڈ کب تک چلے گا. جی, اب یہ چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں بڑے, مجھے تو ذرا تھوڑے مختلف لگے ہیں اس بار جس طرح سے انہوں نے اسپیچ کی. لیکن
جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینسز آ جاتے ہیں ان کے، ڈفرینسز ہو جاتے ہیں ان کے، اور اس میں کوئی لمبا عرصہ نہیں لگتا. لیکن اینی ویز میرے خیال میں اس بار شاید نہ لگے. 3-4 باتیں انہوں نے دبے دبے الفاظ میں ایسے کی جس میں تھوڑا سا مجھے پرابلم نظر آ رہا تھا. آئی مین دیر کین بی اے چانس آف کنفرنٹیشن، جیسے کہ کون ہے جو ہر دفعہ نواز شریف کو عوام سے دور کر دیتا ہے. ہاں وہ کون ہے؟ وہ پھر نیئر صاحب دسن گے یا عدنان صاحب دسن گے عائشہ دے ذمہ نہ پاؤ. نہیں، 2-3 چیزیں ایکچولی ابو ذر نے 2-3 چیزیں بولی ہیں. ایک تو یہ کوشچن تھا اور غالب کا شعر تہیہ بھی طوفان کیے ہوئے، ہاں نہ چھیڑ ہمیں. ہاں وہ بالکل ایک یہ اشارہ بھی تھا. اصل اشارہ یہی تھا پاکستان کے تعلقات کے بارے میں، اصل اشارہ یہی تھا، فارن پالیسی کی کوئی بات کی. جی بالکل. اگر مشرقی اور مغربی پاکستان ایک ہوتے تو بھارت ہمیں تجارتی راہداری ضرور دیتا. آپ کو اشاروں کناروں کا پتہ چل جاتا ہے نیئر صاحب کو، ہے نا. چلیں یہ جو سگنل ہے اس پر تھوڑی دیر کے لیے یہ ڈسکشن روکتے ہیں، بریک سے واپس آ کے میاں صاحب اب ایک ویلکم بیک. اب کچھ سیاسی پرندوں کی پرواز کی بات کریں گے جس میں تیزی آ گئی ہے نواز شریف صاحب کی بات. خصوصاً اگر آبزرو کیا جائے تو آئی پی پی خاصی متحرک ہے. ہم نے دیکھا اون چودھری صاحب نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، وہ ان کو جو شو کاز نوٹس ہیں وہ تو ایک خیر ثانوی باتیں ہیں، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کی 3 خواتین رہنماؤں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ آئی پی پی کیوں زندہ ہونے لگی ہے ایک بار پھر سے نیئر صاحب؟ نہیں، آئی پی پی جو ہے صرف ایک لانچنگ پیڈ پرووائڈ کر رہی ہے. پی ایم ایل این میں کوئی جگہ نہیں ہے. پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس پنجاب میں پورے ہیں. اگر انہیں خود کہیں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑی تو اس کانسٹیٹوئنسی کی پولیٹکس کے تابع کریں گے. انہیں نئے کینڈیڈیٹس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کا 2018 کا رزلٹ نکال کے دیکھ لیں. انہوں نے بڑے نیرو مارجن سے سیٹس لوز کی تھیں اور پنجاب اسمبلی کی تو میجورٹی سیٹس وہ جیت گئے تھے، لیکن سنگل لارجسٹ میجورٹی تھی اور انڈیپینڈنٹس کو ساتھ ملانے کی اجازت نہیں ملی تھی، ورنہ شاید وہ پنجاب میں گورنمنٹ فارم کر جاتے. اگر کسی کا ووٹ بینک مین سٹریم پارٹیز میں پنجاب سے کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کسی کا ووٹ بینک 13 سے 18 تک بڑھا تھا اور اب بھی بڑھنے کا چانس ہے تو وہ ایک ہی جماعت ہے جسے ابھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں مل رہی. ایک تیسری پولیٹیکل پارٹی جو پنجاب میں ہے وہ ابھی بھی صوبائی حلقوں میں 10,000 اور قومی حلقوں میں 20,000 کی فگر کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یہ جو لوگ آئی پی پی میں جا رہے ہیں، ایک تو یہ پناہ گاہ ہے، لانڈری ہے، آپ کئی قسم کے مقدمات سے بچ سکتے ہیں، آپ اور کئی مسائل سے نجات مل سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں امید ہے کہ شاید کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ چند الیکٹ ہو جائیں اور سپلٹ مینڈیٹ کی شکل میں ہمیں سپیس ملے. سپلٹ مینڈیٹ کا پرائم بینیفیشری آصف علی زرداری ہوں گے، ان کی پریزیڈنسی پہ نگاہ ہوگی اور بہترین شیئر لیں گے کیبنٹ میں. اور ایک چانس کے مسافر ہیں جن کی ہر وقت دعا یہ رہتی ہے کہ سپلٹ مینڈیٹ ہو اور ان کے پاس 7-8 سیٹس ہوں تاکہ ان میں سے کم از کم 4 وفاقی وزیر بن جائیں. وہ جناب فضل الرحمان صاحب ہیں. ان کی پولیٹکس کا کینوس ہی سارا کولیشن پولیٹکس پر ہے. ان کی پولیٹکس کا کوئی محور نہیں جس سے وہ کبھی میجورٹی پارٹی بن سکے. پیپلز پارٹی ماضی میں میجورٹی پارٹی یا سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے گورنمنٹ فارم کرتی رہی ہے. 4 بار وہ گورنمنٹ فارم کر چکے ہیں. پی ایم ایل این 3 بار کر چکی ہے. ابھی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اسے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کہیں یا نہ کہیں، اٹ واز جسٹ این ارینجمنٹ. اب جو کوشش ہے ساری وہ یہی ہے کہ پنجاب کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے میاں نواز شریف صاحب ایک ایسا نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں کہ انہیں کولیشن پارٹنرز کے انتخاب میں سہولت ہو، وہ بلیک میل نہ ہوں. اور میاں صاحب ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ بنانے کا امکان ہے تو پنجاب کو سویپ کیا جائے. میاں صاحب کی یہی کوشش ہوگی. آئی پی پی والے کسی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کو کوئی سمجھائے گا. کوئی میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات نہیں سمجھائے گا کہ 30 سیٹس پیپلز پارٹی کے دے دو اور 40 ان کو دے دو تو ان کا تو چانس چلا گیا 70-80 پہ، جہاں وہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب پنجاب سے میجورٹی کا کھیل کھیلیں گے بائی آل مینس، اور نئے کینڈیڈیٹس لینے سے کم اگر کہیں ضرورت ہوئی تو لیں گے، ورنہ میرے سامنے ہے پوری لسٹ ان کی. پنجاب کے بیشتر حلقوں میں کیا 3 ڈویژنز میں تو ان کے پاس بیسٹ کینڈیڈیٹس ہیں. ٹھیک ہے. باقی 2-3 ڈویژنز میں وہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اور
जहाँ तक तल्लक है आईपीपी के लोगों का, आईपीपी में अभी तक कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिनके मतलब ये कहा जा सके कि ये ऑफ इट्स ओन, अगर इलेक्शन वाकई पीटीआई को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है और वो कंटेस्ट करती है, हारे या जीते, फिर आईपीपी के लिए कोई जगह नहीं है और पीपीपी के लिए कोई जगह नहीं है। जेयूआई का पहले ही पंजाब में कोई चांस नहीं अच्छा, है। केपी में परवेज खट्टर साहब की पार्टी का फ्यूचर बिल्कुल जीरो। केपी में अगर सीट्स मिलेंगी तो नंबर 1 पे थोड़ी सी भी स्पेस मिली तो वो उसी जमात को मिलेंगी जिसे नापसंदीदा करार दे दिया गया है, और उन्हें जहां सबसे ज्यादा टफ टाइम मिलेगा, जिन्हें उम्मीद है सीट्स की, वो मौलाना साहब हैं, इसलिए वो भी इंतखाबात नहीं चाहते। किसी सूरत में केपी की फिजा मौलाना के लिए साजगार नहीं है। और अच्छा, लेकिन ये कुछ चीज़ें बड़ी इंडिकेटिव है। हम देख रहे हैं कि आलमी मुबस्सरीन को इलेक्शन के लिए मॉनिटरिंग वगैरह के लिए 2 हफ्तों के अंदर सिक्योरिटी क्लियर करने की हिदायत गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई हैं। चलें देखते हैं इंतखाबात कितनी दूरी पर हैं। लेकिन एक दिन इंतखाबात कराने का जो केस है अबूजर, उसमें मुझे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का जो नुक्ता उठाया गया, आप उसकी को वजाहत से बताएंगे कि उसका क्या मतलब था? अदालत का वो पूछने का, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसकी कितनी अहमियत होती है? आयशा कौन सा, ये मुझे जरा थोड़ा क्लियर कर दें, आप क्या बात कर रही हैं? चीफ जस्टिस ने एक ही दिन इंतखाबात कराने का जो केस था, एक दरखास्त आई थी कि एक ही दिन इंतखाबात कराने का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे। उसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि जब वो केस चल रहा था 14 मई को इंतखाबात वाला, तो क्या उस वक्त कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुआ था? तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया गया कि नहीं, इस तरह का कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सामने नहीं आया। तो उन्होंने कहा आपने इस बारे में दरखास्त क्यों नहीं दायर की दोबारा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी होना चाहिए जिस पे आगे पेशरफ्त की जा सके? अच्छा, मेरे ख्याल से वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि फैसला 4 जजेस का है, 7 का है, 3 का है, 4 ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। वो यही कह रहे थे कि इनकी जो करंट चीफ जस्टिस है, इनकी नज़र में कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जिसमें सब जजेस ने साइन किया हो या क्लियर लिखा हो या क्लियरली नज़र आ रहा हो कि ये 4 जजेस ने फैसला इसका किया या 7 ने किया है। तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। मेरे ख्याल से वो वही इंटरप्रिटेशन कर रहे थे जो डिसेंटिंग जजेस थे उस वक्त के, जिसमें अतर मिनल्ला साहब हो गए, मंसूर अली शाह साहब हो गए। मेरे ख्याल से वो इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट कर रहे थे। मेरी नज़र में मेरे ख्याल से वो इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे। और जहाँ तक देखें एक दिन इलेक्शन होने की बात है, वो तो आइन में वैसे कोई पाबंदी तो नहीं है कि एक दिन इलेक्शन होना चाहिए। वो तो हो सकते हैं डिफरेंट दिनों में, लेकिन कॉस्ट कम करने के लिए और उसके अलावा कन्वीनियंस के लिए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, एक ही दिन मेरे ख्याल से, अब तो वैसे भी प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन नहीं हुआ, आपके सामने ही है, वो अगर आप एक दिन कर दें तो मेरे ख्याल से दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। एक ही दिन में हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं सब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये दरखास्त वैसे भी इनकॉन्सिक्वेंशियल होगी, क्योंकि उस वक्त ये खतरात थे कि अगर पंजाब और केपी में पहले इंतखाबात हो जाते हैं तो फिर पंजाब और केपी की असेंबलीज और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्वाइव करेंगी, कौमी असेंबली और दूसरे सूबों की हुकूमतें और असेंबलियाँ तहलील होने के बाद ये ख़तरनाक सूरत हाल थी सियासी तौर पर, आइनी तौर पर नहीं, कुछ लोगों के लिए। तो उस वक्त ये माहौल बनाया जा रहा था कि इंतखाबात एक दिन होना चाहिए। ये उस तनाजुर में ये दरखास्तें थी। अब ये वैसे भी गैर मौसर हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो भी इलेक्शन होंगे वो एक ही दिन में होंगे। जी अबू सर। जी आयशा, एक आप बात कर रही थी, इस पर थोड़ा सा मैं अपना भी इनपुट देना चाहूँगा। देखें, जो अभी ये 3 ख्वातीन ने आपने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको खैर बात कह के IPP ज्वाइन कर लिए। मुझे तो अगर पता भी था, अंदलीब अब्बास साहिबा का पता था, बाकी 2 का तो मुझे नहीं पता था कि दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन देखिए, इससे अगर आप कहें कि कोई नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो तो मेरी नज़र में नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो वोट बैंक है वो उनके चेयरमैन का ही है। और जहाँ तक IPP को इससे कोई फ़ायदा होगा, मेरे ख्याल से जितने एक गंजे आदमी के सर पे बाल होते हैं, शायद इनके उतने वोट होंगे। जो 3 ख्वातीन हैं, अगर आप पब्लिक में जाएं, तो इस वजह से इससे IPP को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये सिर्फ ऑप्टिक्स ही हैं मेरे ख्याल से कि जी ये लोग छोड़ के चले गए, ये लोग छोड़ के चले गए। IPP का देखे, IPP अगर कुछ सीटें ले भी सही की मेरे ख्याल से पंजाब के अंदर, तो वो अगर कोई वोट काटेगी भी सही, तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का होगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो इंटैक्ट है, वो उन्होंने उधर ही जाना है जहां उनके चेयरमैन उनको डायरेक्शन देंगे कि आपने इस तरफ जाना है।
لیکن دیٹ آل ڈیپینڈس کہ ان کو کیا ایون پلینگ فیلڈ بھی دی جاتی ہے کہ نہیں دی جاتی, ان کو کتنا اسپیس دیا جاتا ہے, وہ ہم آگے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا. فری اینڈ فیئر انتخابات کے پر ہے اور یہ منزل کتنی دور ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. چیئرمین پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں ہم نے ایک ٹرم سنی تھی وسیم اکرم پلس. ہم نے دیکھا پھر ان کا بھی اور ان کے صوبے کا حال بھی, اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں میں وہ سر فہرست تھے جن کا نام وسیم اکرم پلس رکھا گیا تھا. آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کسی کو لاڈلا پلس قرار دے رہی ہے, وہی جن کے ساتھ مل کر وہ اتحادی حکومت کا حصہ رہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا فرما رہے ہیں, سنیں. کنسنسس ہی سوچ تھا جس کی وجہ سے ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ دیا. سلیکٹڈ راج کو ختم کر کے ہم نے تو جمہوریت کو بحال کرنا تھا, ووٹ کو عزت بھی دلوانا تھا, پارلیمان کی عزت کو بھی دلوانا تھا, ساری غیر جمہوری طاقتوں کو دکھانا تھا کہ کیسے جمہوری حکومتیں قائم کرتے ہیں. اس ایکسپیرینس کے بعد اب مجھے پتا چلا ہے راتوں رات سارے انسٹیٹیوشنز نیوٹرل ہو رہے تھے. واہ جی واہ, میں مایوس نہیں ہوں, کافی کچھ سیکھا ہوں. The election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. مجھے رانا صاحب سے جاننا ہے, یہ صرف پولیٹیکل ریٹرک ہے آپ کے خیال میں, یا واقعی پیپلز پارٹی سیریس ہے اس تنقید کو لے کر اور بہت ہرٹ ہوئے ہیں, ڈس ہارٹ ہوئے ہیں, دھچکا پہنچا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو نواز شریف صاحب کی واپسی سے, اور نواز شریف صاحب پہ تنقید کر کے پیغام کسی اور کو دے رہے ہیں, کہنا تینوں تے سنانا نون. رانا صاحب صدمہ کا لفظ استعمال کر لیں. واہ واہ واہ, زبردست زبردست. یہ آپ نے آخر میں جو مثال دی ہے نا, وہی ہے مسئلہ, وہی ہے سارا. تو وہ بیسیکلی دیکھیں دو تین چیزیں ہوئیں. ایک لسٹ گئی تھی اور اس میں جناب کہا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چیف منسٹر, یا فار دیٹ میٹر چیف منسٹر تو نہیں, خیر سوری وہ چیف منسٹر تو ان کے ہو گئے, لیکن باقی جو لوگ ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں سندھ کی حد تک وہ ہو, اور کچھ لوگ انہوں نے کہا تھا جناب کہ مرکز میں بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وہ رکھے جائیں. اور بیسیکلی ایم یہ تھا کہ جن منسٹریز پہ پیپلز پارٹی رہی ہے 16 ماہ, ان منسٹریز میں کم از کم ان کے اپنے لوگ ہوں, اور اس کے بھی ریزنز تھے. خیر اینی ویز وہ نہیں ہوا, ایز سچ نہیں ہوا. وہ ساری جو امیدیں تھیں یا ساری جو وش لسٹ تھی وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. کسی حد تک ہوا لیکن ساری سب پہ نہیں ہوا, نمبر 1. نمبر 2, ایک سوچا جا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا ایج دیں گے پیپلز پارٹی کو, لیکن انہوں نے ایز سچ وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کیا جو ایکسپیکٹیشنز تھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی. گو کہ آج بھی آصف زرداری صاحب ہو یا میاں محمد نواز شریف صاحب ہو, ان دونوں کو آپس میں روابط ہیں, دونوں آپس میں بات بھی کرتے ہیں, ان کے مشورے بھی کرتے ہیں, لیکن ایز سچ جو زرداری صاحب کہیں گے اس پہ منو من عمل نہیں کیا جاتا. تھرڈلی یہاں پہ ایشو نہیں ہوتا, وہ عمل درآمد نہیں ہوتا. سو ایکسپیکٹیشنز تھوڑی سی تھیں ان کو, وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی. اب تیسری بات یہ ہے کہ ایک آپ نے ایک پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, نون لیگ تو کسی حد تک نہیں کر رہی, لیکن پیپلز پارٹی اس قسم کی کوئی نہ کوئی بیانات جو ہے ہر دوسرے دن لے کے آ جاتی ہے سامنے, جس میں کرٹیسائز کیا جاتا ہے نون لیگ کو, کیونکہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس کو وہ سامنے رکھتے ہوئے اور الیکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ اس کو کرٹیسائز نہ کریں نون لیگ کو, پیپلز پارٹی والے. سو وہ اس کو کرتے ہیں. سو وہ کسی حد تک یہ بھی بات ٹھیک ہے. اور چوتھی جو بات ہے وہی والا جو آپ نے یہاں پہ اگزامپل دیا کہ پتہ نہیں کی تسی کنوں سنانا تھا کنوں صاحب بتائیں گے اب, کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک تلوار بھی لٹک رہی ہے نا, کہ جتنے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے سندھ میں ان کے اوپر ایک تلوار بھی لٹکائی گئی ہوئی ہے, اور وہ ہے کہ جناب ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور ایسا بھی تھا, ایسا تو نہیں ہے کہ سندھ کی جو اگلی الیکشن کی گورنمنٹ ہے وہ خطرے میں اس کے بعد پیپلز پارٹی. جی میرا یہی ہے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت کم رہ گیا, رانا صاحب ان کی ہے نہیں, جو توقعات تھی پوری نہیں ہوئی, لیکن پیپلز پارٹی کو یہ خطرہ ہے, پیپلز پارٹی کو یہ خطرہ ہے کہ سندھ کی حکومت بھی نہ اگلی بار ہم سے چھن جائے, جس کی طرف اشارہ ابو ذر نیازی بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے پریشر کو ماؤنٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے جو پیپلز پارٹی کے پاس جو سندھ کی ٹرف ہے اس میں نون لیگ انٹر نہ ہو اور وہ وہاں پر اپنے پر نہ پھیلائے. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر اس وقت جو ریاست سے کلیش ہے اور جو سپیس تنگ ہوئی ہے اور ان کو سپیس نہیں مل رہی,
उस स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, एक अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं ना दे रहा। एक वक्त था, कहा जा रहा था बलूचिस्तान से भी लोग पीपल्स पार्टी का रुख करेंगे और जो पीटीआई छोड़ के पंजाब की सतह पर भी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो आईपीपी को पंजाब में ज्वाइन कर गए और बलूचिस्तान में नून लीग को। देखिए कोई माने ना माने, ट्राई तो मारनी चाहिए ना। अब लोग माने वो ना भी एक माने, गिला वो ट्राई शिकवा तो है। मार रहे हैं ना, और कोशिश तो कर रहे हैं ना। तो पीपल्स कोशिश पार्टी वालों को वो भी एक गिला है। जी जी कि कोशिश, हाँ उनको था कि हमें साउथ पंजाब उन्हें से कुछ बलूचिस्तान से गिला। जी कोई बाप पार्टी शायद जम हो जाएगी, उन्हें बलूचिस्तान से कोई, साउथ पंजाब से लोग आ जाएंगे, वो नहीं हुआ। एक बात बताएं हमें कि बाप के इससे पहले हमने डायरेक्शन देखी और हमने जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं इस वक्त निगरान जरदारी साहब की, उनके हवाले से भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है, लेकिन उनका रुख भी कहीं और दिखाई दे रहा है और अनवारुल हक काकड़ साहब भी किसी और तरफ ही जा रहे हैं। इसकी क्या वजह? रूहानियत की वजह से वो मतलब इस वक्त जो पीर फकीर Spirituality. और जो बड़े अल्लाह वाले लोग हैं ना, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो सब लोग अपना रुख नवाज शरीफ की तरफ कर लें। बिल्कुल, तो इसलिए ठीक है। हम सब ने अपना रुख नवाज शरीफ की तरफ कर लिया। जी जी आयशा देखें, पीपल्स पार्टी ने सोचा था वो सिंध से एक्सपैंड करेंगे टुवर्ड्स सेंटर, हाँ। लेकिन उनको लग रहा है कि वो सिंध में के अंदर भी रिस्ट्रिक्ट होकर ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं। उनको ये फीलिंग आ रही है मेरी बिल्कुल नजर ठीक में, है, और जिसकी कुछ वजह से information वो भी है, थोड़ा, लेकिन लेट्स हाँ, सी क्या होता है। क्या होता है। बहरहाल ये मार्फत की कुछ बातें यहाँ पर हो गई, हवाओं का रुख बता रहा है मामला, लेकिन क्या जो सोचा जा रहा है सब कुछ वैसा ही होगा आने वाले दिन, इस हवाले से बहुत सी क्लैरिटी दे सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।